السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. جی سب سے بالکل. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام کے لیے. آواز آپ کی یہ پروگرام ہے، اس کے لیے آپ اسلام آباد سے یہاں پہ پہنچے اور ہماری ریکویسٹ پر آپ لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے پہنچے. سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹ آپ سے پہلے ہی سوال یہ کروں گا، یہ یوگا ہے کیا جس کا اتنا چرچا پڑ چکا ہے؟ ابھی میں نے بھی آپ کا تعارف کراتے ہوئے بار بار یوگا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ یوگا ہے کیا؟ یہ تو میرے ناظرین جو سامعین جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ذرا ان کو بتائیں. بہت اچھا سوال جی. پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کے اس ریڈیو چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں اور آج آپ کو کچھ ایسے ٹپس اور ایسی ایکسرسائزز، کچھ ایسی صحت اور تندرستی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتا سکوں جن کو آپ اپنی زندگی میں اتار کر ساری زندگی 100 سال تک بھی آپ رہ سکتے ہیں صحت مند. تو آپ نے مجھ سے پوچھا یوگا کیا ہے. یوگا ایک ایسا آرٹ ہے جس سے انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگا لیتا ہے، ڈسکور کر لیتا ہے. اس دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ عورت ہے مرد ہے، اپنے اندر بے پناہ صلاحیتیں لیے ہوئے ہیں. جس طرح ایک موبائل ہے اس کے اندر کئی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم موبائل فون سے صرف کال سنا اور کال کرنے کا طریقہ دیں تو ہم کیا کہیں گے؟ مینول یوز، نارمل. اس زمین کا انسان اپنی زندگی کو بہت ہی تھوڑے لیول پہ مینولی یوز کر رہا ہے. اپنی تمام پوٹینشلز، اپنی تمام ایپلیکیشنز کو جس آرٹ سے ڈسکور کیا جاتا ہے اس کا نام ہے یوگا. جی کیسر صاحب. جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ذہنی و جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بغیر دوائیوں کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ دور ہو سکتی ہیں، اسی بارے میں آپ ذرا بتائیے گا سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. جی کیسر صاحب، ہر بیماری ریورسیبل ہے. ہر بیماری کو وداؤٹ اینی میڈیسن 100% ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. انسان کی یہ پرابلم ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی شارٹ کٹ طریقے سے اسے زندگی میں آسانیاں مل جائیں، اسے پیسہ مل جائے اور اسے صحت مل جائے. صحت میں یاد رکھیے، صحت اور تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. صحت ایک ایسا آرٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے آپ میڈیسن سے، ہاسپٹلوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. یہ میری آج کی سب سے مین بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور تمام سننے والوں کو اور خاص طور پہ میرے آبائی ضلع منڈی بہاولدین کے باشندوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صحت اور تندرستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ہاسپٹلوں سے، میڈیسن سے، کتابوں، یونیورسٹیوں سے سیکھ لیں. صحت ایک ڈسکوری ہے، ایک دریافت ہے جو آپ سب کے اندر موجود ہے. جس طرح زمین سے پانی کو نکالنے کے لیے ایک پروسیس ہے، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے ہم پتھر ہٹاتے ہیں، پھر ہم مٹی ہٹاتے ہیں، پھر ہم سینڈ ہٹاتے ہیں، ریت ہٹاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ زمین سے ہمیں صاف اور شفاف پانی مل جاتا ہے. ایسے ہی ہر انسان اپنے اندر صحت اور تندرستی کے خزانے لیے ہوئے ہے. یوگا، جو کہ میں پہلے بتا چکا کہ کیا ہے، آپ ایسا سمجھیے کہ یوگا صحت اور تندرستی کے خزانوں کو ڈسکور کرنے کا آرٹ ہے. کوئی بھی انسان جب اپنے اوپر ورک کرتا ہے، اپنے اوپر محنت کرتا ہے، تو وہ اپنی ہیپی اور ہیلدی سٹیٹ آف مائنڈ کو جان لیتا ہے، اور وہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو گیا ہو. میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ مبارک دینا چاہوں گا کہ وہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ یہ بات چیت سن رہے ہیں.
آپ کے اندر ایک امید کی کرن جاگے گی. کسی بھی بیماری کا کوئی بھی آپ کا عزیز رشتہ دار شکار ہو گیا ہو، کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، مائیگرین ہے، ڈپریشن ہے، آرتھرائٹس پین ہے، XYZ کوئی اور بیماری بھی، وسط سے وسط بیماری کا بھی اگر آپ شکار ہو گئے ہیں اور پوری دنیا کے ہاسپٹلوں اور ڈاکٹروں سے اگر آپ نے علاج کروائے اور آپ کو ریزلٹس نہیں ملے، میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں، میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، اگر آپ ہماری بتائی ہوئی پریکٹسز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، اور دوسری بات اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ اپنی بیماری سے 100% نکل آئیں گے. اور جو لوگ سن رہے ہیں ان باتوں کو پلے باندھ لیجئے، کیونکہ یہ باتیں پچھلے 30 سالوں کا تجربہ ہے، اور اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، میں پھر آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری آواز آپ سن رہے ہیں، اور کیسر یہ میرے کلاس فیلو ہیں، کالج فیلو ہیں، اسکول فیلو ہیں، یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میرے باقی دوست احباب وہ جانتے ہیں. کسی نے آج تک یہ نہیں میری زبان سے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی میڈیسن یوز کر رہا ہوں. اس کی وجہ آپ کی لائف کے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے، اور ان باتوں کو پلے باندھ لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ بیلنسڈ ڈائٹ، آپ کا جو کھانا ہے وہ مناسب کھانا ہونا چاہیے، ٹھیک کھانا ہونا چاہیے اور ٹھیک ٹائم پر ہونا چاہیے. میں ڈیٹیل میں تو آج کھانے کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن سمپل سی باتیں. آپ کا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، آپ کا دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح اور شام کا کھانا فقیر کی طرح. دوسری بات، آپ کی زندگی کے اندر ایکسرسائزز ہونی چاہیے. انسانی باڈی 68% پانی پر مشتمل ہے. صحت مند رہنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے آپ کا مناسب کھانا. کہتے ہیں کہ جیسا ان ویسا تن، یعنی جو کچھ آپ کھائیں گے، ان کا مطلب اناج کھانا، ویسے ہی آپ بنتے چلے جائیں گے. تو مناسب کھانا اور ٹھیک کھانا صحت مند رہنے کے لیے پہلی بات ہے. اور دوسری بات مناسب ایکسرسائز. میں لفظ مناسب کا یوز کر رہا ہوں، صرف ایکسرسائز کا یوز نہیں کر رہا. یہ جو ایکسرسائزز، ڈنڈ بیٹھک، جم کی ایکسرسائزز، یہ ایک فٹیک ہے، ایک تھکاوٹ ہے. اس سے آپ کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو مناسب ایکسرسائزز کون سی ہوتی ہیں؟ مناسب ایکسرسائز وہ ہے جس میں اسٹریچنگ ہے، یعنی آپ کی باڈی کو اسٹریچ کیا جائے، کیونکہ حالات و واقعات کے ایفیکٹس آتے ہیں باڈی کے اوپر. باڈی کے اندر ایک سٹریس آ جاتی ہے، باڈی ڈی شیپ ہو جاتی ہے، آپ کے کندھے سکڑ جاتے ہیں، آپ کا سینہ سکڑ جاتا ہے. تو جب ہم اسٹریچ کرتے ہیں تو باڈی ریلیکس ہوتی ہے اور باڈی کے اندر بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے. تو وہ ایکسرسائز جس میں اسٹریچنگ ہے، اور دوسری بات وہ ایکسرسائز جس میں بریدنگ ہے، جس میں بریتھ ورک ہے. ہر ایکسرسائز کے ساتھ لمبے اور گہرے سانس لینا یہ بہت ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے. پوری دنیا کے اندر انسان اپنے پھیپھڑوں کا 25% بھی یوز نہیں کرتے. تو ہم یوگا کے اندر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے لنگز کو، اپنے پھیپھڑوں کو کیسے ایکسپینڈ کیا جائے، ان کو کیسے مناسب استعمال کیا جائے. اور تیسری بات ایکسرسائز کے اندر یہ ہے مائنڈ فلنس. جب آپ ایکسرسائز کریں تو پوری اویئرنیس، پورا دھیان آپ کا اس ایکسرسائز میں ہو. اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا موبائل فون کے اوپر بات چیت بھی چل رہی ہے اور وہ ٹریڈ مل کے اوپر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کا ذہن بھی اس کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا دماغ ٹوٹلی اس طرف ہونا چاہیے، تب وہ ایکسرسائز آپ کو فائدہ دے گی. جی بالکل. جی کسی بھی کام کے اندر جب تک آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کی اویئرنیس نہیں ہے، آپ کو اس کام کے پورے ریزلٹس نہیں ملیں گے. جب آپ پورے دھیان سے، پوری توجہ سے وہ کام کریں گے، ایسے ریزلٹس ملیں گے. میں کہتا ہوں
دنیا کے تمام بڑے کام صرف کنسنٹریشن سے، دھیان سے اور توجہ سے ہی ہو پائے ہیں۔ اور تیسری جو مین بات ہے، یہ بڑی اہم بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ ہے آپ کی نیند مناسب ہونی چاہیے۔ نیند پہ کوئی کمپرومائز مت کریں، کیونکہ دن بھر کے کام کاج سے ہماری باڈی کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، ہم باڈی سیلز جو تھک جاتے ہیں، ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو رات کو نیند کے اندر آپ کی باڈی ریپیئر ہو جاتی ہے، اس کو پوری کی پوری نیچرل طریقے سے ایک ریلیکسیشن مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے۔ اچھا، نیند کے بعد یعنی صبح کو آپ کیوں تازہ ہو کر اٹھتے ہیں، یہ میں آج کلیئر کرتا چلوں۔ نیند کے اندر انسان سانس ٹھیک لیتا ہے، انسان کا جو پیٹ ہے نیند کے اندر باقاعدہ پھولتا ہے، لیکن ابھی جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں میرے، وہ اگر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں گے اور وہ سانس لیں گے تو ان کا پیٹ باہر آنے کی بجائے زیادہ تر لوگوں کا اندر کی طرف جائے گا، جو کہ سانس لینے کا غلط طریقہ ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے آج آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ سانس لیتے ہوئے کیا آپ کا پیٹ باہر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ باہر آ رہا ہے تو آپ سانس ٹھیک لے رہے ہیں، کیونکہ انسان سٹریس میں ہوتے ہیں، تناؤ میں ہوتے ہیں، دنیا بھر کے معاملات ہیں، تو انسان شیلو بریدنگ کرتا ہے، انسان پیٹ تک سانس کو نہیں لے کر جاتا۔ تو نیند کے اندر کیونکہ سٹریس نہیں ہوتی، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہمارا جو سانس ہے وہ پیٹ کے نچلے حصوں تک جاتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے، کسی پنگھوڑے میں کوئی چھوٹا بچہ لیٹا ہوا دیکھیں، وہ جب سانس لے رہا ہوگا تو اس کا پیٹ پھولتا ہے۔ تو نیند کے اندر ہم سانس ٹھیک لیتے ہیں، نیچرل جیسے سانس لینا چاہیے، اسی کی وجہ سے آپ صبح کو فریش ہو کر اٹھتے ہیں، تر و تازہ ہو کر اٹھتے ہیں۔ تو اپنی باتوں کو پھر ریپیٹ کروں گا، مناسب کھانا۔ نیند کے حوالے سے میرا اسی سوالوں میں سے ایک سوال آیا کہ نیند دن اور رات کی نیند میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، نیند ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو نہیں سو پاتے، اگر وہ دن کو بھی اپنی نیند پراپر لے لیں گے تو ان کو آرام مل جائے گا، بٹ جو نائٹ کی جو رات کی نیند ہے وہ بیسٹ نیند ہے، وہ مناسب نیند ہے۔ دنیا کے اندر ایسے کیسر صاحب کئی تجربات کیے گئے، ایکسپیریمنٹ کیے گئے، وہ لوگ جو نائٹ لائف جو ہے وہ گزارتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، وہ صحت مند نہیں ہوتے۔ ہاسپٹلوں کے اندر چاہے وہ کام کر رہے ہیں، یا وہ ممالک جہاں پر نائٹ لائف ہوتی ہے تو وہاں پر پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ نائٹ کی سلیپ آپ کی ہو، لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے آپ رات کو نہیں سو پائے تو صبح کو یا دن کو پھر اپنی نیند ضرور پوری کریں۔ اچھا، ایک عام روٹین میں چیز دیکھی گئی ہے، ٹی وی پہ اگر دیکھتے ہیں، یا زیادہ تر پھر عام لوگ تو یوگا کو ٹی وی پر ہی دیکھتے ہیں، ان کو عام اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کا بہت کم موقع ملتا ہے، کہ وہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا 50 سے اوپر کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ یوگا کر رہے ہوتے ہیں، جوان لوگ بڑے کم وہاں پہ دیکھے گئے ہیں، جو ٹی وی پہ دیکھے گئے ہیں یا جو اس طرح سوشل میڈیا پہ دیکھے گئے ہیں۔ تو کیا یہ یوگا کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ جو بوڑھے ہوں گے وہی یوگا کریں گے، یا کوئی ہر عمر کا، کیا اس میں عمر کی کیا کوئی ہے اس میں؟ آپ دیکھیے، عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے، 7 سال کی عمر سے لے کے 100 سال کی عمر تک کا کوئی بھی انسان یوگا کی پریکٹس کو کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اصل میں 50 سال کی عمر کے بعد ہی سمجھ آتی ہے لوگوں کو۔ تو جب عقل جاگتا ہے، جب شعور جاگتا ہے، جب سمجھ جاگتی ہے، جب دھکے ٹھوڈے کھا لیتے ہیں ہاسپٹلوں کے، گولیوں کے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صحت تو ملی، جب پلے ککھ نہیں رہتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ ہاسپٹل کام آئے، نہ بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ کام آئے، نہ بڑی سے بڑی مہنگی گولیاں کام آئی، تو پھر انسان نیچر کی طرف پلٹتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ 50 سال کی عمر میں جب وہ دھکے ٹھڈے کھا کے انسانوں کو سمجھ آتی ہے تو انسان پھر نیچر کی طرف پلٹتا ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ یوگا میں جو سوال میں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یوگا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے جنم لیتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا کینسر کا، کہ کینسر تو ایک اندر بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کسی کو برین ٹیومر ہوتا ہے، کسی کا جگر کا کینسر ہوتا ہے، اندر ہی اندر کھایا گیا ہوتا ہے،
تو وہ ایکسرسائز سے کس طرح وہ ایک اگر جگر ختم ہو رہا ہے تو وہ ایکسرسائز سے کس طرح بھر جاتا ہے, وہ کس طرح واپسی ہو جاتی ہے, یہ ذرا بتائیے گا ہمیں. بہت اچھا سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ ایسے سوالات اور کریں تاکہ پتہ چلے کہ یوگا کس طرح کام کرتا ہے. آپ نے کہا نا کہ کینسر اندر ہوتا ہے, تو یوگا آرٹ ہی وہ ہے جو اندر تک کام کرتا ہے. جتنی بھی میڈیسنز ہیں, ایلوپیتھک میڈیسن, آیورویدا, ہومیوپیتھک یا کوئی اور طریقہ علاج ہے, یہ ایسا ہی سمجھیے, غور سے سنیے, اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں, جو ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے چکروں میں پڑے ہیں, جو حکیموں کے کشتے استعمال کر رہے ہیں. ساری کی ساری میڈیسن جو ہیں یہ انسان کے 10% حصے تک بھی نہیں پہنچتی ہیں. یوگا, کیونکہ یوگا صرف ایکسرسائز نہیں ہے, میں کلیئر کرتا چلوں کہ یوگا کوئی عام فزیکل, کوئی پہلوانوں والی, کوئی ڈنڈ بیٹھک والی ایکسرسائز نہیں ہے. یوگا کے اندر بریتھ ورک ہے. جب ہم گہرے اور لمبے سانس لیتے ہیں, جب آکسیجن ملتی ہے, جب ہماری رگوں کے اندر آکسیجنیشن ہو جاتی ہے, تو آپ کے بلڈ کے اندر کوئی بھی پرابلم آ گئی. آپ نے کہا کہ کینسر اندر تک ہوتا ہے, تو کوئی گولی واقعی اندر تک نہیں جاتا ہے. تو یہ نیچرل طریقہ یوگا کا جو آپ کی کیمسٹری کو ہی بدل دیتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لیتے. اور اب آپ کو نئی بات بتاؤں کہ آپ سے, سب سننے والوں سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کیا سانس لیتے ہیں, تو آپ کہیں گے ہاں بالکل ہم سانس لیتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ آپ سانس نہیں لیتے, آپ کا سانس چلتا ہے. سانس کے چلنے میں اور سانس کے لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سانس کا لینا کیا ہوتا ہے, جب آپ ترتیب سے, سسٹمیٹیکلی, جب آپ پراپر اویئرنیس کے ساتھ گہرا اور لمبا سانس لیتے ہیں, اپنے خون کو آکسیجن کی سپلائی دیتے ہیں, تو آپ کے خون کے اندر, کیونکہ مین بات ہی آپ کا بلڈ ہے, ہماری باڈی کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے, یعنی خون ہے یا اور باقی فلوئڈز ہیں. تو جب ہم گہرے اور لمبے سانس لیتے ہیں تو ہمارے خون کو پراپر آکسیجن ملتی ہے, اور آکسیجن ہی وہ لائف فورس ہے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس زمین سے آکسیجن ختم ہو جائے تو پوری زندگی کولیپس ہو جائے گی. تو آکسیجن کیسے میکسیمم آپ کو ملتی ہے؟ عام آدمی جو آپ کو یہ سڑکوں پر, یہ بازاروں میں, جو گھروں کے اندر چلتے پھرتے نظر آتا ہے نا, یہ کام چلاؤ زندگی گزار رہا ہے, یہ زندگی کو گھسیٹ رہا ہے, یہ جگاڑ مگاڑ کی زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک صحت مند اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو گہری اور لمبے سانس لینا. آپ کے لنگز جو 25% بھی کام نہیں کر رہے, جب آپ ان کو ڈیپ بریدنگ دیتے ہیں, سانس کو پیٹ کے نچلے حصوں تک لے کر جاتے ہیں, پوری باڈی کے اندر جو آپ کا بلڈ ہے وہ آکسیجن سے بھرتا ہے, وہ لائف فورس سے بھرتا ہے, اور آپ کی باڈی کے اندر کوئی بھی بیماری, میں پھر یہ بات کہوں گا, کینسر, ڈائبٹیز, آرتھرائٹس پین, مائیگرین, یعنی یہ مائیگرین خاص طور پہ اس میں خواتین بہت زیادہ سر درد کی پرابلم کا شکار ہوتی ہیں, یا اور کوئی بیماری, میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں, حکیموں اور میڈیسن کے اندر علاج موجود ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے پاس وہ علاج موجود ہے. آئیں اس کو جوائن کریں, بریدنگ سیکھیں, ایکسرسائزز کو سیکھیں, اور میڈیٹیشن, مائنڈ فلنس کو سیکھیں. ہر بیماری ریورسیبل ہے. اچھا, یہ جو ابھی آپ باتیں بتا رہے ہیں اس میں آپ نے ایکسپیرینس بھی کیے ہوں گے, آپ کے پاس کچھ ایسے مریض بھی آتے ہوں گے, وہ مریض اس سے تندرست بھی ہوتے ہوں گے, ایسی مثالیں تو آپ کے پاس موجود ہوں گی, تو وہ تو ذرا میرے جو ناظرین ہیں, سامعین ہیں, ان کے ساتھ شیئر تو کریں. جی, ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو پوری دنیا سے علاج کروا چکے, لیکن ان کو جب کامیابی نہیں ملتی تو پھر وہ نیچر کی طرف پلٹتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو میتھڈ ہے وہ مکمل نیچرل ہے. آپ ہمارے چینل, یوٹیوب چینل یوگی حیدر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کے تجربات ہیں جو انتہائی کرونک قسم کی بیماریوں سے نکلے, اور میرے چینل پہ جا کے دیکھیے 80 سال کے لوگ, بلکہ منڈی بہاول دین کے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ وہ پھالیہ کے اندر تشریف لے کر آئیں. صبح کو ہر روز وہاں پر شالیمار ٹاؤن کے اندر کلاس ہو رہی ہے, جم خانہ کلب کے اندر شام کو کلاس ہو رہی ہے. میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کلاس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کے شہر کے اندر سینکڑوں لوگ جو انتہائی کرونک قسم کی بیماریوں سے نکلے ہیں. تو ہمارے پاس ایک نہیں ہزاروں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ وہ لوگ جن کا کسی علاج سے, کسی میڈیسن سے جن کو شفا نہیں ملی, جن کا علاج نہیں ہو پایا, تو وہ نیچرل طریقے پہ جب آئے. دیکھیے صبح کے ٹائم جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, صبح کو سورج نکل رہا ہوتا ہے, صبح کو فریش ایئر ہوتی ہے, پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ اس ارتھ پلینٹ کا مارننگ کے اندر صبح کو 2 گھنٹے جتنا انرجی لیول اپ ہوتا ہے وہ دن کے کسی حصے کے اندر وہ انرجی لیول اپ نہیں ہوتا. تو اگر آپ صبح کو اٹھ کے سورج کے پاس آتے ہیں, تازہ ہوا کے پاس آتے ہیں, گہرے اور لمبے سانس لیتے ہیں, پرندوں کی چہچہاہٹ کو سنتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ صبح کو کسی نیچرل جگہ پہ جا کے بھلے ہی کچھ نہ کریں, نیچر آپ کو پھر بھی کچھ دے گی, نیچر آپ کو صحت اور تندرستی دے گی. اچھا یوگی حضرت ایک بات مجھے بتائیں کہ آج کل ایک بڑی روٹین کی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں, بلکہ بیماری ہی کہیں گے کہ موٹاپا. وہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں موٹاپا. ایک اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہیں, بہت بڑھ رہے ہیں. بلکہ میرے پاس سامنے ایک مثال موجود ہے, میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ اتنے موٹے ہو گئے کہ ان کی پھر وہ آپریشن کے ذریعے چربی نکال رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نکالی, پھر وہ موٹے ہو گئے, پھر نکالی, اب پتہ چلا ہے کہ انہیں ہر سال پتہ نہیں نکلوانی پڑے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موٹاپا ہے اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یوگا جو ہے وہ موٹاپا کس حد تک موٹاپے کو ڈاؤن کرتا ہے اور کتنے ٹائم میں؟ کیونکہ ہم پھر بات کرتے ہیں کیجیز میں کہ اتنا وزن ہو گیا جی, اس کا 150 کلو وزن ہو گیا ہے, تو کتنے جلدی اور کتنے ٹائم میں کس حساب سے وزن کم ہو سکتا ہے اگر آپ کی سجیشن کی ہوئی جو یوگا ایکسرسائز ہے ان کو کیا جائے تو؟ جی میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, 3 منتھ تک آپ ریگولر یوگا کی ایکسرسائز کو فالو کریں. جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں, آپ 3 منتھ کے اندر 10 کلو سے لے کر 15 کلو تک اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات دھیان سے سنیے, مجھے فون آتے ہیں بہت سے لوگوں کے, وہ کہتے ہیں یوگی جی کوئی آئندی شاید دسو جیڑی کھا کے تو ساڈا وزن گھٹ جائے, کھا کے وزن گھٹ جائے, وزن بھی کم, دوائی مانگتے ہیں پھر بھی. دوائی نہیں, کوئی چیز کھا کے, یعنی کھانا جو ہے نا, کھانا ذہنوں کے اندر اتنا سوار ہوا ہے کہ لوگ اگر یہ جو میڈیسن کا جو بازار یا میڈیسن کی جو بھی مارکیٹنگ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے مین وجہ کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ دوائی کھا لو اور یہ سیرپ پی لو. کھانا اور پینا انسان کی جبلت کے اندر ہے, تو وہ بات بہت جلدی سمجھ آتی ہے. ہم آپ کو کھانے پینے کا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ کر لو, یہ کرنا پڑے گا. تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی شارٹ کٹ میں مت جائیے کہ مجھ سے کوئی پھکی لوگ پوچھتے ہیں, کوئی ٹوٹکا پوچھتے ہیں, کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے ہمارا وزن کم ہو جائے. تو ان چکروں میں نہیں پڑنا. تو حالات و واقعات کے ایفیکٹس جب باڈی پر آتے ہیں تو باڈی کے اندر پریشر آ جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ جس کا کوئی نقصان ہو جائے, کوئی صدمہ ہو جائے, تو وہ کہتا ہے جی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی. کمر کے اوپر باقاعدہ پریشر پڑتا ہے حالات و واقعات کا. کوئی بھی صدمہ ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا. اسی طرح کوئی ایموشنل ڈسٹربنس ہو گئی تو کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, تو وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہے, بھئی میرا تو دل بیٹھتا جا رہا ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی گہری پریشانی ہے تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ بھئی بڑی پریشانی آ گئی. تو باڈی کے جو مختلف پارٹس ہیں یہ مختلف حالات و واقعات سے متاثر ہوتے ہیں. اب باڈی کے اوپر دن بھر پریشرز آتے ہیں, میل آتی ہے, تناؤ آتا ہے, سٹریس آتی ہے, ہم اس کو ڈیزالو کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے ہم کسی گھر میں رہیں, گند تو وہاں پہ ڈیلی ڈالیں لیکن اس کو صاف نہ کریں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر ڈیلی باہر سے ڈیٹا آتا ہے. جیسے آپ کے موبائل فون کے اوپر آپ کے واٹس ایپ سے میسیجز آ رہے ہوں, ویسے ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہوں, اور ڈیٹا آ رہا اور آپ اس ڈیٹا کو نکالیں گے نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا موبائل جو ہے ہینگ ہو جائے گا.
सेम ऐसे जो डिप्रेशन है वो डाटा का ओवर हो जाना है, आपके कंधे जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। हम एक टर्म यूज़ करते हैं फ्रोज़न शोल्डर, कंधों के ऊपर जब किसी के बोझ आ जाता है तो लोग कहते हैं जी मेरे कंधे फ्रीज हो गए। हर बीमारी के लिए मैं लफ्ज़ फ्रोज़न का ही इस्तेमाल करूँगा। हमारा जब सर भारी हो जाता है तो इसका मतलब है सर के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, सीना जकड़ा गया है, कमर भारी हो गई है, कंधे जकड़े गए हैं। तो इसका इलाज मेडिसन में नहीं है। मेडिसन टेम्परेरीली आपको रिलैक्स करेंगी, नो डाउट, मेडिसन का एक अपना रोल है, लेकिन वो सिर्फ एमरजेंसी के लिए है। मेडिसन को आपने परमानेंटली कभी भी यूज़ नहीं करना। तो जब तक आप रेगुलर वर्कआउट नहीं स्टार्ट करेंगे, देखिए जब मेरे कंधे फ्रीज हो गए तो मुझे इसे मूव करना चाहिए, मुझे कंधों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरी कमर अगर फ्रीज हो गया तो कमर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देयर आर द स्पेशल एक्सरसाइजेस जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को मूव करती हैं और उनके अंदर जो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है उस ब्लॉक एनर्जी को वो एक्टिवेट कर देती हैं एक्सरसाइजेस। तो आपको रेगुलर वर्कआउट करना है अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं। सेकंड बात, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की भी वजह यही है कि जब आप इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन सबसे जो मेन वजह है वो है आपका लाइफस्टाइल। अगर कोई बंदा लगातार कुर्सी के ऊपर बैठा है, प्रॉपर बॉडी की मूवमेंट नहीं है, तो वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा। इसी तरह कोई गहरी परेशानी के अंदर है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आज सिंपल से चंद एक ब्लड प्रेशर को ठीक करने के सिंपल से आपको तरीके बताऊंगा जिसे आप सुन सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार सकते हैं। जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, मैं तमाम सुनने वालों को ये गारंटी के साथ बात कहना चाहूँगा, और जो आपके अजीज़ रिश्तेदार जो मेरी बात को नहीं सुन रहे, एक नेकी समझकर उन तक आपने ये बात शेयर करनी है। जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, अपना दायां नथना अपने दाएं हाथ की उंगली से बंद कर लें और लेफ़्ट साइड से सांस को, यानी बाईं साइड से सांस को आसानी के साथ चलता रहने दें। यानी राइट साइड बंद कर लें, लेफ़्ट साइड से सांस को 10 मिनट तक एज इट इज़ नॉर्मल अंदाज से चलता रहने दें। गारंटी के साथ आपको कहता हूँ आपका ब्लड प्रेशर विद इन 10 मिनट्स नॉर्मल हो जाएगा। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, वो अपनी लेफ़्ट साइड को बंद कर ले और राइट साइड से सांस को एज इट इज़ चलता रहने दे, उसका ब्लड प्रेशर जो लो हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा। कुदरत ने ये दो नथने बनाए हैं, एक को हम गर्म कहते हैं, एक को हम ठंडा कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये 100% काम करता है। आप बड़ी बड़ी मेडिसिन से बच जाएंगे और अपने यानी लंबे चौड़े अखराजात से बच जाएंगे, इसे अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारते हैं। देखिए जी, सबसे जो बेस्ट वे है वो तो ये है कि आप प्रैक्टिकली फ़िज़िकली हमारे सेंटर्स में तशरीफ़ लाएं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं आ पाते, तो इसका फिर दूसरा तरीका यही है कि आप जो भी ये सोशल मीडिया है, योगी हैदर यूट्यूब चैनल है मेरा, और फेसबुक के ऊपर जाइए योगी हैदर और योगा पाकिस्तान हमारा पेज है, योगी हैदर हमारी टाइमलाइन है। लेकिन इसके साथ साथ हमने पूरे मुल्क के अंदर सैकड़ों हमारे टीचर हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, सैकड़ों की तादाद में, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद के अंदर, तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अंदर मेरे असिस्टेंट टीचर्स जो हैं वो इन क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े पार्कों के अंदर इन दिनों क्लास हो रही है। तो आप मेरे चैनल को देखिए, उसके ऊपर जो भी आपको वीडियोस मिलती हैं, अगर आप न्यू कमर हैं और बेसिक लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक लेवल की वीडियोस हैं उनको स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कर दें। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को कि ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है कुदरत ने वो उतनी आसानी से इंसान की दस्तरस में रख दी है। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे जीने के लिए वो है सांस। सांस हर गरीब और अमीर को अवेलेबल है, हर जगह पर सांस मौजूद है, बग़ैर पैसे के सांस मौजूद है। मैं तमाम सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि अगर वो सांस ठीक तरह से लेना शुरू कर दें तो वो मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। गहरे और लंबे सांस डेली किसी खुली जगह के ऊपर, किसी पार्क में खड़े होकर 40 सांसें आप पेट तक सांस को लेकर जाएं, पेट पर हाथ रखें, लंबा और गहरा सांस लें, पेट आपका बाहर आना चाहिए। तो गहरे और लंबे सांस लें। दूसरी चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए पानी है,
پانی بھی قدرت نے عام کر دیا ہے، تو سورج کی روشنی ہے وہ بھی سب کو اویلیبل ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو قدرت نے عام کر دی ہیں، جو آپ کی صحت مند رہنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ تو اسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، بغیر محنت کے حاصل کر سکتا ہے، بس تھوڑی سی ہمت کریں، نیچر کے قریب آ جائیں، بیماری نہیں رہے گی۔